حضرت عثمان غنی پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، میں اعتراض نقل کرنے سے پہلے وہ روایت بیان کرتا ہوں جو اعتراض کی بنیاد ہے۔ روایت کیا ہے؟ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب بن ابو حفص عمر بن کثیر وفات 774 ہجری رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں اما اول حکومت حکم فیہا فقضیت عبید اللہ بن عمر وذلك انه غدا على ابنة ابي لؤلؤ قاتل عمر فقتلها وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفينة بالسيف فقتله وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد آپ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے 3 قتل کیے۔ نمبر 1 ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کی بیٹی کو اپنے باپ کی وجہ سے، حضرت عمر رضی اللہ کی وجہ سے۔ نمبر 2 ایک نصرانی کو جس کا نام جفینہ تھا، اور ایک ہرمزان کو، یہ 3 شخص قتل کیے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کے قتل کا حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر سے قصاص نہیں لیا، جبکہ قاتل سے قصاص لینا چاہیے۔ قتل تو ان کو کیا ابو لؤلؤ نے، اس کی بیٹی نے تو نہیں قتل کیا، ان دونوں نے تو قتل نہیں کیا، تو اپنے باپ کے انتقام میں غصے کی وجہ سے قاتل کی بیٹی کو مار دینا اور دوسرے لوگوں کو مار دینا، یہ تو جرم ہے، لہذا قصاص ہونا چاہیے تھا، آپ نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ جواب سے بات فرمائیں، اس مسئلے میں صحابہ کرام کی آراء مختلف تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قصاصاً عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ بعض مہاجر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، قصاص نہ لیا جائے، ابھی حضرت عمر شہید ہوئے، پھر ان کا بیٹا قتل ہو جائے گا تو فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے قصاص نہ لیں، بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی رائے دی کہ امیر المومنین آپ قصاصاً قتل نہ کریں، ان کی بھی رائے تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کیا بات فرمائی؟ بہت عجیب بات فرمائی۔ حضرت عثمانی فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کی سزا قصاص ہے، اور دوسری صورت کہ وارثین مقتول کو دیت دے کر راضی کر لیا جائے تو قصاص ختم ہو جائے گا، تو میرے اوپر چھوڑ دو، میں ان کے ورثاء کو منہ مانگی دیت دے کر راضی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ورثاء کو منہ مانگی دیت دی اور ان کو راضی کر لیا، تو یوں مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس میں بتاؤ اشکال کی بات کیا ہے؟ کوئی اشکال کی بات نہیں۔ ہاں، اشکال تب تھا حضرت عثمان قصاصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل بھی نہ کرتے اور آپ ان کو ورثاء کو دیت بھی نہ دیتے، پھر آپ کہہ سکتے ظلم تھا، تو آپ نے دوسری صورت اختیار فرما لی، اور یہ جائز ہے، قرآن ثابت ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب بن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں فلما ولی عثمان وجلس للناس كان اول ما تحوكم اليه في شان عبید اللہ فقال علی ما من العدل تركه وامر بقتل، حتیٰ نے فرمایا ایک سو قتل کرو۔ وقال بعض المہاجرین ایقتل ابوہ بالامس ویقتل هو اليوم، کل ان کا والد شہید ہوا، آج آپ ان کو قتل کریں تو فتنہ ہوگا۔ فقال عمرو العاص یا امیر المومنین قد برأک اللہ من ذلک قضیۃ لم تکن فی ایامک فدعا عنکم، آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی حضرت عمر شہید ہوئے تو ان کے بیٹے نے فوراً تینوں کی گردنیں اڑا دی، تو آپ کے خلیفہ وقت بننے سے پہلے واقعہ پیش آ گیا ہے، آپ چھوڑ دیں، معاملہ آپ کا نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فودع عثمان اولئک القتلى من مالہ، حضرت عثمان نے اپنی جیب سے، بیت المال سے نہیں، اپنی جیب سے دیت ادا کی، لأن امرهم الیہ، فرمایا ان کا معاملہ میرے سپرد ہے، اذ لا وارث لهم الا بیت المال والامام ید الاصلح فی ذلک وخلی سبیل عبید اللہ، آپ نے ان کو دے دیا مال، اس کے بعد کسی شخص کو اشکال کرنے کا کوئی موقع باقی نہ رہا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائے، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی بات مورخ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری رحمہ اللہ وفات 966 ہجری تاریخ الخمیس میں لکھتے ہیں فلما را عثمان ذلک اغتنم تسکین الفتنہ وقال امرہ الی سار اللہ اکبر سارزا اہل الہرمزان منہ، حضرت عنوان فرمانے لگے کہ میں اس فتنے کو روک لیتا ہوں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، آپ نے دیت دے کر اس فتنے کو ختم فرما دیا۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری قرۃ العینین میں لکھتے ہیں، میں گویم راضی کرد اولیاء مقتول را بمال و دری صورت کے ساتھ ساقت شد و فتنہ مزمحل گشت و این یکے از فضائل ذوالنورین است. اللہ اکبر. وہی یہ کہ از فضائل ذوالنورین است. فرمایا میں ان کے اولیاء کو پیسے دے کر راضی کر لیتا ہوں. آپ نے پیسے دیے، دیت مل گئی، قصاص ختم ہو گیا. اور یہ عثمان کے فضائل میں سے ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے دیت ادا کر کے فتنے کو ختم فرما دیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری تحفہ عشری میں فرماتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ خود ورثہ ہرمزان را با اموال خطیرہ راضی ساخت کے اصلاً بعض شکایت نہ کردند. آپ نے ہرمز کے ورثاء کو، ہرمزان کے ورثاء کو اچھا خاصا مال دے کر راضی کیا کہ بعد میں ان کو شکایت کا موقع نہ ملا. انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی ورثاء نے.